ہادو مہاجر پاڑا، یہاں ہادو مہاجر پاڑا جامع مسجد جس کی افتتاح جناب حضرت صاحب طاہر شاہ صاحب نے انہوں نے اس کی ابتدا فرمائی، اور آج ماشاءاللہ ہم اس مسجد کی باقاعدہ افتتاح ہو رہا ہے۔ تو میں تمام ساتھیوں کو مسجد کی جو مسجد کی کمیٹی کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس مسجد میں جن جن بھائیوں نے حصہ لیا، تھوڑا تھوڑا زیادہ زیادہ، کسی نے کم لیا، اور خصوصاً صدیق احمد کنٹریکٹر صاحب نے اس میں بڑی رقم جو ہے وہ خرچ کی۔ یہ تعمیر کی بات کر رہا ہوں، میں تعمیر کی بات کر رہا ہوں، بیٹھ جائیں۔ تو انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا، آپ بھائیوں نے بھی، مختلف بھائیوں نے اس میں حصہ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہ خدمت جو ہے یہ اللہ قبول فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو حضور کی فرمان ہے کہ جو مسجد بناتے ہیں، جو اس دنیا میں مسجد بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں اس جہان میں ان کے لیے عالیشان گھر تعمیر فرماتا ہے۔ قیامت میں ان کو جنہوں نے مسجد بنائی اور جنہوں نے اس میں حصہ لیا وہ سب اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ یہ اس خوبصورت مسجد کی تعمیر ہوئی، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دعوت الخیر محفل جو ہے اس کا بھی یہاں پہ انعقاد ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ تو جو بنیادی بات ہے، مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر جو ہے یہ دار الامن ہے۔ یہ یہاں سے پورے مسلمانوں کو، پوری انسانیت کو یہاں سے امن کا، سلامتی کا، شانتی کا درس یہاں سے ملتا ہے، اور امت کی یونٹی، آپ کا آپس میں پیار اور محبت اور اتحاد اور اتفاق، یہ مسجد آپ کو فراہم کرتا ہے۔ زندگی ہے، زندگی میں ہماری مصروفیات ہیں، بزنس ہے، دھندا ہے، مزدوری ہے، نوکری ہے، اور مسائل ہیں، تو ہم اس میں مصروف رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ یہ مسجد ہمیں صبح ایک تو اللہ کے حضور ہم اپنی حاضری لگاتے ہیں، ہماری حاضری ہو جاتی ہے، اور سماجی طور پر بھی ہم جہاں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، جہاں اللہ سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، جہاں اللہ کے حضور ہماری حاضری ہوتی ہے، وہاں ہم آپس میں بھی ہمیں مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو مسجد کا بہت بڑا مقام ہے، اور اس کا تقدس، اس کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ حد الوسع کوشش ہونی چاہیے کہ 5 وقت اگر ہم قریب ہیں تو 5 وقت ہماری باجماعت نماز جو ہے وہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ پہلے تو نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، نماز کی پابندی، اور پھر باجماعت نماز، ورکعو مع الراکعین، یہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ورکعو، رکوع کرو، یعنی نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ تو
آپ 5 وقت کی نماز، اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں دن میں 5 دفعہ ہمارا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ہم دنیا داری میں چلے جاتے ہیں، ہم دھندے میں چلے جاتے ہیں اور معاملات میں الجھ جاتے ہیں، لیکن یہ مسجد ہمیں کھینچ کے لے آتی ہے، اللہ کے حضور ہمیں پھر اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہو جاتی ہے، پھر ہم جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، پھر ظہر کو آ جاتے ہیں، پھر اللہ سے ہمارا تعلق کنیکشن پھر جڑ جاتا ہے، پھر عصر ہے، پھر تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مسجد دیا ہے، اور یہاں پہ مجھے خوشی ہے کہ یہاں پہ آپ دعوت الخیر کا پروگرام، آپ کی غوثیہ کمیٹی جو ہے وہ دعوت الخیر کے پروگرام کو بھی آگے لے کے جا رہی ہے۔ دعوت الخیر کیا ہے؟ دعوت الخیر ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایسا ایک گروہ، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو دعوت دے لوگوں کو خیر کی طرف۔ تو دعوت الخیر ایک اللہ کا شکر ہے کہ سلسلے میں جو غوثیہ کمیٹیز بنی، اور پھر غوثیہ کمیٹیز کے ذریعے سے دعوت الخیر کا پروگرام ہمارے سلسلے کے پروگراموں کا حصہ ہے۔ جو ہمارا سلسلہ ہے، سلسلہ کیا ہے؟ یہ حضرات کی طرف سے امت کو صراط مستقیم پہ چلانے، گناہوں سے توبہ کرنے، اور صراط مستقیم پہ اور اللہ اور رسول کی رضا کو اپنے زندگی کا حصہ بنانے کا نام ہے سلسلہ۔ اس کو طریقت کہتے ہیں، طریقت رستے کو کہتے ہیں۔ یہ وہ رستہ ہے جو شریعت کا رستہ ہے، جو رستہ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رستہ دیا، اس رستے پہ چلنے کا نام کیا ہے؟ طریقت۔ شریعت پہ چلنے کا نام کیا ہے؟ طریقت۔ تو سلسلے کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ طریقت ہے۔ سلسلے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ طریقت۔ طریقت کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ طریق، آپ سعودی عرب جاتے ہیں، دبئی وغیرہ بھی، تو وہاں لکھا ہوتا ہے طریق، اشارہ کرتے ہیں کہ رستہ ادھر ہے، نام لے لیتے ہیں فلاں جگہ کا طریق، طریق دبئی، طریق شارجہ، طریق یہ فلاں کا رستہ، فلاں جگہ کا رستہ، فلاں جگہ کا رستہ۔ طریقت ہمیں کون سا رستہ بتاتا ہے؟ کہاں پہنچنے کا؟ وہاں تو دبئی پہنچنے کا، شارجہ پہنچنے کا رستہ بتاتا ہے۔ اور یہ طریقت، جو سلسلہ جس کو ہم طریقت کہتے ہیں، یہ ہمیں کہاں پہنچاتا ہے؟ اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں دکھاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مدینہ کی، مکہ کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تک رسائی کا رستہ ہے طریقت کا۔ اور اس طریقت کا یہ جو طریقت کا یہ جو رستہ ہے، جس کو ہم سلسلہ کہتے ہیں، یہ سلسلہ یہی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے شروع ہوتا ہے۔ آپ جو سلسلہ پڑھتے ہیں شجرہ، تو اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نام چلتے 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 شیخ عبد القادر جیلانی سے ہوتے ہوئے پھر خواجہ عبد الرحمن چھوروی، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ طریقت ہے، یہ وہ رستہ ہے جو ہمیں کیا بتاتا ہے؟ جو ہمیں اس گناہوں کی زندگی سے اٹھا کر زندگی کے اندر ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ سرزد ہوتے ہیں،
ان گناہوں کے اس دلدل سے ہمیں کھینچ لیتے ہیں، کھینچ کے ہمیں اللہ کے حضور کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کے حضور اپنے سروں کو جھکا کر اپنے مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یا اس رسی اور یا اس پلو سے اپنے آپ کو پکڑ کے وابستہ ہو کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ کیے سب سے ہم معافی چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. تو طریقت ہمیں کہاں گناہوں کے دلدل سے نکال کر اللہ کے حضور پیش کر کے ہم سے توبہ کراتا ہے، گناہوں سے توبہ اور آئندہ کے لیے صراط مستقیم پہ چلانے کا ہمیں درس دیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو صراط مستقیم پہ چلنے کا درس ہمیں طریقت کے ذریعے سے، سلسلے کے ذریعے سے ہمیں پھر ہماری روحانی تربیت ہوتی ہے. انیشیلی آپ کو وظائف دیے جاتے ہیں، پھر وظائف کے بعد آپ کو عبادات دیے جاتے ہیں، نوافل دیے جاتے ہیں، اور یہ منازل ہیں. اب شروع میں اگر آپ اس کے پابندی سے کرتے ہیں تو آپ کو اور منازل دیے جاتے ہیں، آپ کی اور ترقی ہوتی ہے. تو اس لیے میں خوش ہوا کہ یہاں پہ آپ غوثیہ کمیٹی جو ہے وہ یہاں پہ دعوت الخیر کا کام کرتی ہے. دعوت الخیر کیا ہے؟ دعوت دینا ہے خیر کا، بچانا ہے شر سے، لانا ہے خیر میں، شر سے بچا کے خیر کے رستے پہ چلنا ہے، طریقت پہ چلنا ہے، طریقت پہ چلنا ہے. سلسلے کا جو طریقت کا رستہ ہے وہ شریعت پہ چلنے کا نام ہے. تو ہمیں شریعت پہ چلنے کے لیے طریقت ہمیں ملی ہے، سلسلہ ملا ہے، اولیاء اللہ کی ہمیں دسترس حاصل ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان نعمتوں سے ہم نے فائدہ لینا ہے. یہ نعمتیں آپ کو معلوم ہیں؟ کیا نعمتیں ہیں؟ آپ کو جامعہ ملا، نعمت ہے؟ سب مانتے ہیں؟ جامعہ ہے، 60,000 بچے، کتنے بچے آج مولانا صاحب بتا رہے ہیں 8,000 بچے قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. نعمت ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے یہ. نعمت ہمیں کہاں سے ملی؟ آپ زور سے بولیں بھائیوں کو میرے خیال میں. ہاں ماشاءاللہ. یہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ سری کوٹی، ان کا تحفہ ہے، ان کی امانت ہے آپ کے پاس. یہاں سے رحمت بانٹی جا رہی ہے، یہاں سے سلسلہ ہے. امت مسلمہ گناہگار خطا کار اسی سلسلے سے جڑ کے اپنی گناہوں کی بخشش کر رہے ہیں، اسی سلسلے سے جڑ کے اپنی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اسی سلسلے سے جڑ کے اللہ کو راضی کرنے کے راستے پہ چل رہے ہیں، اسی سلسلے سے جڑ کے گناہوں کی زندگی ترک کر کے اور پاک صاف اللہ کی رضا کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کو سلسلہ ملا، سلسلے نے آپ کو جامعہ دیا، انجمن دیا، آپ کو غوثیہ کمیٹی کے تسبیح میں آپ کو پرو دیا. تسبیح ہے نا، کس نے دیکھی ہے تسبیح؟ کتنی بڑی ہوتی ہے تسبیح؟ ہوتی ہے نا، اس میں 100 دانہ ہوتا ہے. تو آپ کو بھی روحانیت کے تسبیح میں سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پرویا، آپ اس کا حصہ بن گئے. کوئی جامع کی خدمت، کوئی سلسلے کی خدمت، کوئی انجمن کی خدمت، کوئی غوثیہ کمیٹی کی خدمت، کوئی دعوت الخیر کی خدمت کرنے کو کیا کیا دے دیا آپ کو.
یہ اور کسی کو حاصل ہیں یہ چیزیں؟ بولے نا، آپ نہیں بولیں گے میں جب تک آپ میرے ساتھ چلیں گے نہیں تو میں نہیں چلوں گا، میرے ساتھ ساتھ چلیں گے جی۔ جب میں پوچھتا ہوں تو آپ جواب دیتے ہو، میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ جب آپ چپ ہوتے ہیں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ آپ کو تو سمجھ نہیں آتی، بنگالی کو کیسے سمجھ نہیں آئے گی؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور نعمتیں اور بڑھوتی ہوگی، اور دے دوں گا، اور دے دوں گا، خوشیاں ہوں گی دنیا میں بھی، رزق میں برکت ہوگی، خوشحالی ہوگی، دین کی خدمت ہوگی، آخرت کی بھلائی ہوگی۔ تو دین بھی اچھا ہو، دنیا بھی اچھی ہو۔ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرشد نے پوچھا، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ سے پوچھا سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے اپنے جو زبان ہے اس زبان کے اندر پوچھا کہ چنی، اب چنی پیار سے چنی کہتے تھے، کہ دنیا وچ رزق دی تھوڑ نہ ہوئے اور آخرت وچ نیکیاں دی تھوڑ نہ ہوئے تے چنگی گل ہے؟ آپ نے فرمایا چنگی گل ہے۔ اب میں تشریح کرتا ہوں۔ آپ نے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ دنیا میں رزق کی کمی نہ ہو اور آخرت میں نیکی کی کمی نہ ہو تو یہ اچھی بات ہے؟ تو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چنگی گل ہے، کہتے یہ اچھی بات ہے۔ پھر پوچھا کہ دنیا میں رزق کی کمی نہ ہو اور آخرت میں نیکی کی کمی نہ ہو تو اچھی بات ہے؟ تو آپ نے کہا جی اچھی بات ہے۔ یہ 3 دفعہ پوچھا اور آخر میں خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گل انجو ہی ہے کہ بات یہی ہے، یہی بات ہے، اصل یہی ہے کہ یعنی پھر ایسے ہی ہوگا، گل انجو ہی ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ دنیا میں رزق کی کمی نہیں ہوگی، آخرت میں نیکی۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے خواجہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تو کیا یہ سوال اگر باجی کے مریدین سے کیا جائے کہ دنیا میں رزق کی کمی نہ ہو اور آخرت میں نیکی کی کمی نہ ہو، یہ اچھی بات ہے نا؟ جو کہتے اچھی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں، جو نہیں کہتے اچھی وہ نیچے کریں ہاتھ۔ اچھی والی تو ساتھیوں، یہ ایک غوث کا فرمان ہے اور ہمیں بتایا کہ آپ سب کے دل سے، ہاف ہارٹڈ نہیں، آدھا تیت ارادہ بٹیر نہیں، پورے سب کے دل سے آپ سلسلے میں وابستہ ہو جائیں، سلسلے کو اپنے زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا دیں، تو پھر دنیا میں رزق کی کمی نہیں ہوگی، آخرت میں نیکیوں کی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ نعمتیں ہیں، ان کی قدر کریں، یہ اس طریقت کے رستے پہ چلتے ہوئے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی کریں، اور دنیا کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کو سنوارے۔ یہ آپ کی محنت، آپ اپنا اس میں وقت لگائیں، کام کریں، دعوت الخیر کا پروگرام یہ آپ کو دیں گے، اس پہ چلیں، سلسلے میں جو آپ ذمہ داریاں ان کو پورا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا۔
بھائیوں کی حاضری کو قبول فرما، جن بھائیوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، جنہوں نے اس کی ابتدا کی، اللہ ان بھائیوں کی خدمات کو قبول اور منظور فرما۔ بھائیوں نے اس کے تعاون میں، کام کرنے میں، پیسہ دینے میں، جس طرح بھی مدد کی ہے، سب کی قربانی کو اللہ قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے، یہاں پہ سلسلے کا اور دین کا، اسلام کی سربلندی کے لیے یہ اس مرکز ہے، اس مرکز کو اللہ شاد اور آباد رکھے، سب پہ اپنا کرم فرمائے۔ اللہ جو بیمار ہیں بھائی ہمارے خصوصیت کامل حاضرین سے، جو بھائی مشکل کا شکار ہیں، مشکلات کو، جو بھائی مقدمات میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے